آپ تک پہنچا ہوں۔ کہا کہ آپ کوئی بات نہیں ٹھہرے، انہوں نے حوصلہ دیا، رہنے کو مسجد میں جگہ مل گئی، رات میں قیام کیا، صبح اٹھ کر کے مولانا کو لیا اس امام کو اور لے کر کے کیڑی کے علاقہ پورے شہر میں قریب وقت لے کر کے گھومتے رہے، 3 بار گھومے، تھک ہار کے بیٹھ گئے، رسپانس کسی نے نہیں دیا، کسی نے بھی رسپانس نہیں دیا۔ مایوس ہو کر کے علامہ علیہ رحمہ 3 بار ڈور ٹو ڈور لوگوں سے ملے، لیکن خاطر تھا، نتیجہ نہ نکلا، واپس آ گئے، تھک گئے تھے، امام صاحب بھی تھک گئے تھے، آپ بھی تھک گئے ہیں، آرام کیجیے۔ صبح ہو کر کے علامہ علیہ رحمہ نکلے، اپنے سب سے ملنا شروع کر دیا، تو دھتکیڈی اے بلاک میں ضمیر الدین نام کا ایک شخص ملا اور ان سے ملاقات کیے، سننے والا عقیدہ تھا، اور اس نے کہا کہ بھائی صاحب میں آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، کچھ وقت ہے؟ کہا کہ ہاں بیٹھیں۔ بات چیت ہوئی، عاشق رسول تھے وہ شخص ضمیر الدین صاحب، علامہ کی بڑی قدر کی۔ کہا کہ ایسا کیجئے کہ کل ناشتے میں آپ بلائیے اور کل میں آتا ہوں۔ پھر وہ ٹائم لے کر کے علامہ علیہ رحمہ چلے گئے۔ دوسرے دن ضمیر الدین صاحب نے بہترین انداز میں اپنے برآمدے میں قالین مولین بچھا کر کے آپ کے لیے پوری تیاری کے ساتھ ناشتہ واشتہ لگا کر کے پھر ان کا انتظار کیا، وہ آئے، ناشتہ کی۔ اس کے بعد پھر حضرت علامہ علیہ رحمہ نے ان سے کہا بھائی صاحب میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوکل بچے جو بھی ہیں ان بچوں کو میں تعلیم دوں، اس کے لیے آپ مجھے ایک برآمدہ دے دیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے برآمدہ دے دیا کہ آپ یہاں پڑھائی لکھائی آپ نے شروع کیا۔ اور اس کے بعد ایک اسکول ہے کبیریہ اسکول، وہیں پر فیض العلوم کا جلسہ ہمیشہ وہیں ہوتا تھا، ہم لوگوں کے زمانے میں بھی جلسہ وہیں ہوتا تھا۔ کبیریہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے پاس گئے علامہ علیہ رحمہ اور کہنے لگے آپ جو اسکول کے ذہین بچے ہیں ان ذہین بچوں کو آپ ہمارے حوالے کیجئے، انہیں کچھ دینی معلومات دوں گا میں۔ کبیریہ اسکول کے ہیڈ مولوی نے حضرت علامہ علیہ رحمہ کے حوالے وہ ذہین بچے کو کیا۔ وہ ذہین بچے وہاں پہنچے علامہ علیہ رحمہ کے پاس، اور اس کے بعد وہیں سے ان لوگوں کو آپ نے دین کی بات بتانا شروع کیا اور کہا کہ سنو، تم لوگوں کو اخلاقیات پر، اسلامیات پر بیان یاد کراؤں گا۔ بچے بڑا خوش ہوئے اور اس کے بعد بچے کو تیار کیا علامہ علیہ رحمہ نے۔ اب اسکول کے بچے روزانہ وہاں آنے لگے اور محلے علاقے کے بھی لوگ آنے لگے۔ علامہ علیہ رحمہ نے ایک رجسٹر لیا اور سب کا نام انٹری کرنے لگے۔ تو چند دنوں میں 350 بچے حضرت علامہ علیہ رحمہ نے انٹری کر لیا۔ اب جگہ برآمدے میں تو جگہ نہیں ہو سکتی تھی، اب مختلف جگہ میں پیڑ کے نیچے، کسی کے اور دہلیز پر، کسی کے اور دہلیز پر، جگہ جگہ کلاس آپ نے لگایا۔ اس کے بعد ایک جلسے کی شکل آپ نے دیا، جو جلسے میں جب اسکول کے بچے حصہ لیے، تقریر سنا لوگوں نے، تو لوگ حیرت میں پڑ گئے اور لوگوں کو لگا کہ شہر میں ایک بہت بڑا اچھا کام ہونے جا رہا ہے۔ اسی طرح سے رفتہ رفتہ لوگوں کا تعاون ہوتا رہا، لوگوں کی مدد ہوتی رہی۔ اس زمانے میں بہار کا چیف منسٹر شری نارائن صاحب تھے اور نائب چیف منسٹر انوگرہ نارائن صاحب تھے، اور گریہ منتری ڈاکٹر محمود صاحب تھے۔ خواہش ہوئی، تڑپ ہوئی کہ اس کے لیے کچھ زمین حاصل کی جائے، لیکن ٹاٹا کمپنی سے زمین لینا کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا۔ علامہ علیہ رحمہ اپنے ایک تعلقاتی آدمی سے ایک لیٹر لکھوا کر کے گئے
کہ چلے ذرا چیف منسٹر صاحب سے ملاقات کیا جائے، پٹنہ آئے۔ 1952 سے پہلے کی بات، 1952 میں تو فیض العلوم کی بنیاد پڑی تھی، اس سے بھی بہت پہلے کی بات۔ بہرحال پٹنہ پہنچ کر کے آپ کوشش کیے کہ مکھ منتری سے ملاقات ہو جائے، نہ ہو پائی۔ گریہ منتری سے ملاقات ہو جائے، نہ ہو پائی۔ گریہ منتری کے جو ایک دوست تھے وہ بھی صحیح سنی العقیدہ تھا، اور حضرت آصف غازی پوری علیہ رحمہ کے سلسلے سے وہ تھا۔ حضرت علامہ آصف غازی پوری علیہ رحمہ کے سلسلے سے مرید تھا، اور وہ جو گریہ منتری تھا ڈاکٹر محمود، اس کے دوست تھے وہ۔ انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا، ان سے ملنے گئے لیکن وہ توجہ نہیں دیے۔ پھر اس کے بعد علامہ علیہ رحمہ مایوس ہو کر کے آپ چلے گئے، جمشید پور واپس ہو گئے، لیکن ہمت نہیں آ رہے۔ پھر دوبارہ پھر ایک لیٹر لکھا اس نے، جو حضرت آصف غازی پوری علیہ رحمہ کے سلسلے سے جو شخص تھے اور ڈاکٹر محمود صاحب کے دوست تھے، ان کے پاس ایک لیٹر لکھا۔ پھر وہ لیٹر لے کے آئے اور ان سے کہا کہ جائیے آپ چھپرا میں ان سے جا کے ملیے۔ ان کا گھر چھپرا تھا ڈاکٹر محمود صاحب کا، اور پٹنہ سے چھپرا کا سفر کوئی آسان چارہ نہیں تھا۔ ہمارے صدر مفتی ادارے شریعہ بہار ابھی تو بڑی آسانی سے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے علماء ڈاکٹر امجد رضا امجد صاحب، یہ جتنے علماء حفاظ کرام ہمارے ہیں، آسانی سے چھپرا آرا کا سفر کر لیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں وہ دریا ٹپا کر کے جانا پڑتا تھا ناؤ کے ذریعے۔ بڑا مشکل اور دشوار کن راستہ تھا، اور یہ ناؤ کے ذریعے حاجی کو ٹرین میں آپ، اور ٹرین کا حال یہ تھا، ابھی تو آپ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ ٹرین کے چھتہ پہ لوگ چلتے ہیں۔ میں بھی اس زمانے میں جب مراد آباد گیا تھا تو علی گڑھ پہنچا، علی گڑھ سے کوئی جب نہیں ملا مجھے اندر میں، تو ہم چھت کے اوپر چڑھ گئے تھے ٹرین کے اوپر۔ اس زمانے میں آسانی سے ٹرین کے اوپر بھی لوگ چڑھ، ابھی تو کسی بھی صورت میں آپ ٹرین کے چھت پہ آپ نہیں چڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال علامہ علیہ رحمہ نے دیکھا کہ بڑی مشکل ہے، کیسے سفر کریں، اور دو ہی ٹرین، ایک صبح میں ایک شام میں ٹرین چلا کرتی تھی۔ صبح کے ٹرین سے کسی طرح وہ پہنچے ڈاکٹر محمد صاحب کے گھر پہ، لیکن جب ملاقات ہوئی تو ترجیح نہیں دیے۔ لیکن علامہ علیہ رحمہ نے نبض پکڑ لیا تھا، کیونکہ آصف غازی پوری علیہ رحمہ کے سلسلے سے تھے۔ کہا کہ سنیے، اب تو میں آپ کے یہاں سے مایوس اب جا رہا ہوں، حضرت آصف غازی پوری علیہ رحمہ کے مزار پر جا رہا ہوں، انہی کے بارگاہ میں حاضری دوں گا اور کہیں گے حضور اس کا حل نکالیے۔ بس یہ سنا، اور ڈاکٹر محمود نے فوراً آپ کے ہاتھ سے لیٹر لیا اور اس میں سفارش لکھی، اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے ہوتے باتیں مکھ منتری سے ملاقات ہو گئی۔ بہت طویل معاملہ ہے۔ اس کے بعد پھر کسی طرح سے آپ نے زمین حاصل کیا، اور آج آپ دیکھیں فیض العلوم 1952 سے لے کر کے آج تک کی تاریخ میں آپ دیکھیں، اس طرح سے علامہ علیہ رحمہ جہاں جہاں گئے وہاں وہاں ایک مسجد، ایک مدرسہ آپ نے قائم کر دیا۔ یہ ہزاری باغ میں گلشن بغداد کو آپ دیکھ رہے ہیں، 1962 میں آپ نے قائم کیا۔ اسلامی مرکز کو آپ دیکھ لیجئے رانچی۔ آپ یہ کوڈرما میں جو مدرسہ ہے جلوہ آباد، وہ بھی علامہ کے قائم کیا ہوا ہے۔ جھریا میں جو مدرسہ ہے علامہ ہی کے قائم کیا ہوا ہے۔ ہاوڑہ میں جو ضیاء الاسلام ہے علامہ علیہ رحمہ کا قائم کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں مدھوپور میں نداء اسلام، وہ بھی علامہ علیہ رحمہ کا قائم کیا ہوا ہے۔ اور ادارے شریعہ آپ خود دیکھ رہے ہیں، آج علامہ علیہ رحمہ یہاں موجود ہوتے تو آج ان کی طبیعت، ان کا دل مچل جاتا کہ جس کام کے لیے میں ادارے شریعہ میں بنیاد ڈالا اور اس کے لیے ہم نے غلام رسول بلیاوی صاحب کو انتخاب عمل میں لایا، آج غلام رسول صاحب نے ہمارے خواب کو وہ پورا کر کے دکھا دیا۔ آج وہ رہتے تو بہت خوش ہوتے۔ بہرحال میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسی طرح سے علامہ علیہ رحمہ کی ٹیم میں یہاں بہت سارے لوگ جڑ گئے۔ وہ نوگھروا کے اسماعیل صاحب تھے، پھر حاجی منع میاں علیہ رحمہ رہے، قیس محمد صاحب رہے،
बलियावी साहब और दीगर अकाबरीन बहुत सारे लोग, हाजी सनाउल्लाह साहब मरहूम, ये सारे लोग मिल करके इदारे शरिया को रफ्ता रफ्ता परवान चढ़ाया। आज के डेट में इदारे शरिया इस मंजिल पर है और एक कल्बे बिहार में एक बेहतरीन दारुल उलूम की शक्ल में इदारे शरिया इस वक्त पूरे मुल्क में चमक रहा है। इस वक्त इदारे शरिया में जो भी हमारे इंतजामिया ने असातिज़ा इकराम का इंतखाब किया है, वाकई दूरअंदेशी के साथ इंतखाब किया है। सब हमारे असातिज़ा लायक और फायक, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला हमारे इदारे शरिया की असातिज़ा की टीम को कायम रखे और आप हजरात दूर दराज से चल करके तहसील इल्म के लिए आए हैं, मैं कहूँगा आप लोग इल्म हासिल करके यहाँ जाएं और जाने के बाद इदारे शरिया को भूले नहीं, बल्कि इदारे शरिया को हमेशा याद रखें। और अल्लामा अलैहि रहमा ने जो ये बाग लगाया है, इस बाग के लगाने वालों के लिए आप हजरत जरूर एक फातिहा पढ़ दिया कीजिए। परवरदिगार आलम हजरत अल्लामा अलैहि रहमा की रूहानी फैज से हम सबों को फैज़याब करे। आपको, हमको, इन सारे उलमा को आज फैजुल उलूम धतकीडी में एक मेला लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है, मुल्क के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, एक पर एक जय्यद उलमा इकराम आए हैं और हजरत अल्लामा अलैहि रहमा के मज़ार पाक से लोग फैज़ हासिल कर रहे हैं। हम लोग भी पटना इदारे शरिया में सेमिनार हॉल में बैठ करके अल्लामा अलैहि रहमा की बारगाह में वो हम लोग खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसको कबूल व मक़बूल फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।